السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے جوڈیشری اینڈ پبلک پالیسی فرام 1956 ٹو ٹل ٹوڈے۔ اب سے پہلے ہم پری پارٹیشن ایرا میں جوڈیشری کا رول دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد پھر پاکستان بننے کے فوراً بعد جوڈیشری نے جو کردار ادا کیا وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج جو ہے 1956 سے آگے چلیں گے، تو اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 1956 Constitution and Judiciary. Federal Court's name was changed as Supreme Court. جو فیڈرل کورٹ ہے اس کا نام چینج کر کے سپریم کورٹ رکھ دیا، and the Supreme Court was given power to enforce fundamental right under the 1956 Constitution. 1956 میں دو ہائی کورٹس بن گئیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر صوبے کی ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے، لیکن 1956 میں 1 یونٹ کا کی اسکیم امپلیمنٹ کر دی گئی تھی۔ 1 یونٹ سے میں انہوں نے کیا اس طرح سے تھا کہ جو یہ سارے 4 صوبے ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے، ان سب کو ملا کے انہوں نے ایک ہی صوبہ بنا دیا تھا اور اس کا نام رکھ دیا تھا ایسٹ پاکستان، اور بنگلہ دیش پورے کو ملا کے اس کا نام رکھ دیا تھا ویسٹ پاکستان، اور اس کو انہوں نے بیسکلی اس فارمولے کو 1 یونٹ کہتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایسٹ پاکستان میں ایک ہائی کورٹ اور ایک ویسٹ پاکستان میں ہائی کورٹ۔ مارشل لاء آف 1958 اینڈ جوڈیشری۔ اب جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 1958 میں سکندر مرزا نے مارشل لاء لگا دیا۔ ہی constitution was set aside by Sikandar Mirza. Judges were not asked to take oath under this order. Their power continued as given in 1956 constitution. ان کی جو پاورز تھیں وہ 1956 کے constitution کے تحت ہی چل رہی تھیں. But judges of that time never passed orders against martial law. ٹھیک ہے، انہوں نے جو مارشل لاء، سکندر مرزا نے مارشل لاء لگایا، اس کے خلاف ججز نے کوئی بھی آرڈر پاس نہیں کیا۔ اچھا، اب ہم یہ بات اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کے جوڈیشری کو یہ پاور مل چکی تھی کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کر سکے۔ سکندر مرزا نے جب کانسٹیٹیوشن کو ختم کیا، ایبروگیٹ کیا، تو جوڈیشری اس وقت کام کرتی رہی اپنے پہلے جو انہوں نے اوتھ لی تھی اسی کے اوپر، انہوں نے کوئی نئی اوتھ نہیں لی۔ اب 1958 کے اندر ہوا کیا، ڈوسو جو تھا، ہی واز فرام بلوچستان اینڈ ہی واز پنشڈ بائی دا جرگا۔ وہ جو جرگا ہوتا ہے نا، جو کاؤنسل آف ایلڈرز جسے کہتے ہیں، پنچایت کہتے ہیں، پنچایت تو کاؤنسل آف 5 ہوتی ہے، لیکن وہ جو پنچایت سسٹم میں جب بلوچستان میں پنشمنٹ ملی ہوئی تھی ڈوسو کو، ڈوسو نے کیا کیا، ہی ساٹ دا فنڈامنٹل رائٹس، کیونکہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ دے دیے گئے تھے، بنیادی حقوق دے دیے گئے تھے لوگوں کو۔ ڈوسو نے کیا کیا، کیس کیا کہ بھائی جان میرے ہائی کورٹ کیس کیا کہ میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا مجھے دیے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے جرگے نے سزا دی ہوئی ہے اور جرگا اوبویسلی ڈز ناٹ اپ ہولڈ دا فنڈامنٹل رائٹس، تو اس نے اسٹیٹ اپریٹس پہ جو ہے نا جا کے بات کی۔ ان اپیل ہز کیس واز بیفور دا سپریم کورٹ، سپریم کورٹ میں اس کا کیس پہنچ گیا۔ اب کورٹ کے سامنے دو سوالات تھے، ویدر 1956 کانسٹیٹیوشن ایگزسٹڈ اور ناٹ۔ مطلب یہ کہ اگر تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کورٹس جو ہیں انفورس کر سکتی ہیں۔ اگر کورٹس فنڈامنٹل رائٹ انفورس کر دیتی، اس کا مطلب ہے کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اگر 1956 کا کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ کر رہا ہے تو جس بندے نے سکندر مرزا نے جس نے مطلب کہ کانسٹیٹیوشن سیٹ اسائڈ کیا ہے، اس کو ایبروگیٹ کیا ہے، اس نے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہائی ٹریزن کا کیس بن جاتا تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا، ویدر لاز کنٹینیوئنس ان فورس آرڈر 1958 واز اے نیو کانسٹیٹیوشن اور ناٹ۔ تو دس واز اے ٹیسٹ آف دا جوڈیشریز ریگارڈنگ دا ویلیڈیشن ریگارڈنگ انویلیڈیشن آف مارشل لاء، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جوڈیشری اگر فنڈامنٹل رائٹس انفورس کر دیتی تو اٹ وڈ ہیو انویلیڈیٹڈ دا مارشل لاء۔
ڈوسو واز ریپلائڈ بائی دا کورٹ دیٹ ہی کوڈ ناٹ بی پرووائڈیڈ ریلیف. جوڈیشری نے کہا کہ ہم آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے بیکاز 1956 کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ نہیں کرتا. انہوں نے مولوی تمیز الدین کا کیس اپلائی کیا اور سکسیزفل ریولیوشن ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو ہے نا اپلائی کر دی. دا سپریم کورٹ ویلیڈیٹڈ مارشل لا آف 1958 ان ڈوسوز کیس. ملٹری کورٹس ور اسٹیبلشڈ انڈر مارشل لا ریگولیشنز اینڈ کورٹس ڈڈ ناٹ انفیئر. اچھا ایک تو 200 کیس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن جو مارشل لا کو امپلائی کر دیا کہ مارشل لا جو ہے بیسکلی ایگزسٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ اس دور میں ملٹری کورٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش کر دی گئیں اور دوسری جو نارمل کورٹس ہیں دے ڈڈ ناٹ انٹرفیئر ود دیٹ. اس کے بعد 1952 کانسٹیٹیوشن ایوب خان اینڈ جوڈیشری. سو نو میجر ڈیسیجنس ور ٹیکن اگینسٹ دا ایوب خان, مطلب کہ ایوب خان کے خلاف کوئی بھی میجر ڈیسیجنس نہیں لیا گیا. جوڈیشری نے ایوب خان کے ساتھ مل کے کام کیا اینڈ اٹ لارجلی ریمینڈ away from the politics. It largely remained passive actually. تو جنرل یحییٰ خان سیکنڈ مارشل لا 25th of March 1956 in judiciary. Under the jurisdiction of courts, removal of doubts order 1969 power of judiciary were taken away. Judiciary did not resist. مطلب کہ یحییٰ خان نے بھی جوڈیشری سے پاور لے لی, جوڈیشری نے کوئی ریزسٹنس شو نہیں کی. مارشل لا ریگولیشنز ور ریسپیکٹڈ بائی دا جوڈیشری. اب اگلا کیس ہے آسما جیلانی کیس. آسما جہانگیر جو کہ پہلے مطلب کہ ان کا نام بیسکلی آسما جیلانی تھا, ان کی شادی کے بعد ان کا نام آسما جہانگیر بن گیا. تو ان کے جو فادر تھے, ہر فادر ملک غلام جیلانی واز اریسٹڈ انڈر دا مارشل لا ریگولیشن. تو یہ جو ہیں یہ کورٹ میں گئیں اور انہوں نے کورٹ میں جو ہے نا 1962 کی کانسٹیٹیوشن کے تحت فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں نا اپنے فادر کے ریکوائر کیے کہ میرے جو ہیں فادر ان کو رہا کیا جائے, ان کے فنڈامنٹل رائٹ جو ہیں انفورس کیے جائیں. اب ہائی کورٹ نے کیا ڈیسیجن دیا, انہوں نے ڈیسائیڈڈ ان دا فیور آف مارشل لا. انہوں نے مارشل لا کو پھر سپورٹ کر دیا اور اس کی انہوں نے بنیاد بنائی ریلائنگ اپون دا ڈوسوز کیس, کیونکہ ڈوسوز کیس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈوسو کیس تھا اس کے اندر بھی 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. تو ابھی جو ہے آپ کے کیس کے اندر بھی جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ڈوسو کیس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے مارشل لا کو پھر سپورٹ کر دیا. اس کے بعد کیا کہ آسما جیلانی نے یہ اپنا کورٹ سپریم کورٹ میں لے گئیں, اور سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ تب تک نہیں دیا جب تک یحییٰ خان آفس میں رہے. جیسے ہی یحییٰ خان کا مارشل لا ختم ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ آفس میں آئے تب انہوں نے فیصلہ دیا, اس سے پہلے انہوں نے فیصلہ دیا ہی نہیں. تھرڈ مارشل لا بھی جو ہے نا جوڈیشری نے ویلکم کیا جنرل ضیاء کا جو مارشل لا تھا, اور انہوں نے جوڈیشری نے بالکل اوبے کیا جنرل ضیاء کو. اب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سامنے آیا. اس کے بعد آن 4 اپریل 1979 ذوالفقار علی بھٹو واز ہینگڈ. لاہور ہائی کورٹ ڈائریکٹلی ٹرائیڈ اے مرڈر کیس آف احمد رضا قصوری اگینسٹ ذوالفقار علی بھٹو. Bhutto denied the murder even though, but Bhutto was hanged in the central jail of Rawalpindi. And as a result of this incident, a large population of Sindh lost trust in judiciary. اور جوڈیشری اور یہ جو ضیاء الحق کی ایگزیکیوشن ہے, it is still a great charge on the judiciary. It is still considered a judicial murder by a large population and even by the experts of the field. اب اس کے بعد نصرت بھٹو کیس آتا ہے 1979. 17 سپٹمبر 1977 کو بھٹو اور اس کے ساتھ 10 ادر لیڈرز آف پاکستان پیپل پارٹی واز arrested. اب بیگم نصرت بھٹو, the wife of ذوالفقار علی بھٹو, challenged their detention in Supreme Court by filing the constitutional petition
انڈر آرٹیکل 184(3). اور سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا یونانیمسلی کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے, اور انہوں نے اپہولڈ کر دیا ڈاکٹرن آف اسٹیٹ نیسیسٹی اگین. سی یو گائز کین سی دیٹ ون رانگ ڈیسیجن سیٹ ان موشن اے چین آف ایونٹس, کہ جس کی وجہ سے بار بار ڈاکٹرن آف نیسیسٹی انووک کی جا رہی ہے. ہر ڈکٹیٹر جو بھی آتا ہے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی انووک کرتا ہے, اور جس کو مرضی ڈیٹین کر لیتا ہے, اور جس طرح سے مرضی جو ہے کانسٹیٹیوشن کا ایبروگیٹ کر لیتا ہے. اسی طرح سے جنیجو کی ڈسمسل کا کیس چلا, اور دس کیس واز آلسو ناٹ ڈیسائیڈڈ انٹل ضیاء ہیڈ لیفٹ دا آفس. جب جنرل ضیاء آفس سے گئے اس کے بعد انہوں نے اس کے کیس کا ڈیسیژن دیا. نائنٹین نائنٹی میں بینظیر بھٹو کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ڈیزالو کر دی گیا آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت. So the dissolution of assemblies of 1919 was taken to court by Khwaja Ahmad Tariq Rahim in 1990, اور case was decided in 1992 and dismissal of Benazir Bhutto's government under article 58(2)(b) was justified. Dissolution of assemblies 1990. Nawaz Sharif's government was dismissed by President Ghulam Ishaq Khan on corruption charges. Sharif moved the court in 1993 after dissolution of assemblies. Case was decided in 1993 and dismissal of his government under article 58(2)(b) was not justified. His government was restored, but under then army chief's formula, both Nawaz Sharif and Ghulam Ishaq Khan vacated their offices. Similarly, dissolution of assemblies in 1996, Benazir Bhutto's government was dismissed by the President Farooq Laghari on corruption charges. She moved to the court in 1996 after dissolution of assemblies, and case was decided in 1996 and dismissal of her government under article 58(2)(b) was justified. So this was big 1988 سے لے کے 1999 تک. This is called the era of instability. اس میں بار بار جو ہے نا گورنمنٹس چینج ہوتی رہی ہیں, اور ہر گورنمنٹ کو جو ہے نا اسمبلیز ڈیزالو کون کرتا تھا, پریزیڈنٹ کرتا تھا انڈر دا آرٹیکل 58(2)(b) بدنام زمانہ آرٹیکل. اٹ واز ریمووڈ ان آصف علی زرداری's پیریڈ. اس کے بعد جو ہے نا پریزیڈنٹ سے پاور لے لی گئی کہ وہ اسمبلیز ڈیزالو کر سکے. فورتھ مارشل لا. So the provincial PCO order was issued on 14/10/1999. Nawaz Sharif was arrested. Judiciary took oath on Provisional Constitutional Order (PCO). Musharraf coup was validated under مولوی تمیز الدین کیس. جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ مولوی تمیز الدین کے کیس کے انڈر ہی انہوں نے جو ہے نا وہ کو اپہولڈ کر لیا انڈر دا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. Musharraf was given the power to amend the constitution by judiciary. مطلب کہ مشرف کو بہت زیادہ پاور دے دی گئی. Okay, so the new era of judiciary. Iftikhar Hussain became Chief Minister of Supreme Court in 2007. Judiciary started stepping in the government's domain. Chaudhry Iftikhar Hussain as Chief Justice aggressively started intervening in the state matters through suo motu powers under article 184(3). تو بیسیکلی جو چودھری افتخار حسین تھے, he was interfering with the government. He was taking suo motu actions and the government retaliated. مشرف نے 2007 میں ایمرجنسی لگا دی. افتخار چودھری was house arrested. Judiciary was divided at this time. A number of judges did not take oath under the emergency proclamation of 2007 while other did. مطلب جوڈیشری ڈیوائڈ ہو گئی. کچھ ججز وہ افتخار چودھری کے ساتھ ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا, اور اوور آل جو ہے دا گورنمنٹ مطلب جوڈیشری واز ڈیوائڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. Musharraf's emergency lawyers supported Chief Justice Iftikhar Chaudhry
Lawyer movement started in 2007. During the moment, Benazir Bhutto was assassinated in Rawalpindi. Elections were held in 2008, and PPP formed government at the center. Uh, in 2008, Musharraf was ousted by PP and PMLN jointly. PP government refused to restore judges, and this is another thing. The whole movement started because judiciary was not given the power, and the PPP government did not restore the judges. Justice Dogar remained chief justice, who was PP sponsored. لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایک کنٹری وائڈ جو ہے نا پروٹیسٹ اسٹارٹ ہو گیا 2009 کے اندر. ایز اے ریزلٹ انہیں جو ہے نا جوڈیشری کو ریسٹور کرنا پڑا. So judiciary was restored, and Chief Justice Iftikhar Hussain Chaudhry was also restored, and he kept the PPP government destabilized throughout their tenure. He used suo motu actions, and this concept basically of using excessive suo motu actions is called judicial activism. So he kind of started the judicial activism in Pakistan. اس کے بعد آ جاتا ہے جسٹس ثاقب نثار پیریڈ. یہ پیریڈ تو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا. ڈیورنگ جسٹس ثاقب نثار پیریڈ جوڈیشری وینٹ آل آؤٹ ٹو پروو دیٹ جوڈیشری ہیڈ کانسٹیٹیوشنل رول ان گورننس. مطلب کہ جوڈیشری اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جب جوڈیشری ریسٹور کی گئی تو 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کے تحت جوڈیشری کو کافی زیادہ انڈیپینڈنس مل گئی. ٹھیک ہے, تو جوڈیشری بیکیم ویری انڈیپینڈنٹ ان اٹس فنکشن. اس سے پہلے وہ اتنی زیادہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھی. اٹ ہیڈ بیڈ ایڈمنسٹریٹو پریکٹسز. 18th امینڈمنٹ نے اسے کافی حد تک, ناٹ کمپلیٹلی لیکن کافی حد تک جو ہے نا اس کو بہتر کر دیا. تو آن دا اسٹیپس آف افتخار حسین چودھری, ثاقب نثار آلسو went all out to show that the judiciary has a role in the governance, even though کہ judiciary کا کام basically by definition, if we see the definition of the judicial function, it is کہ وہ dispute settlement کرتے ہیں. لیکن افتخار حسین چودھری اینڈ چیف جسٹس ثاقب نثار ان کے دور میں انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے نا سو موٹو ایکشنس لے کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دے ہیو اے رول ان دا گورننس. اس کے بعد پاناما کیس کے بارے میں آپ کو سب پتہ ہے. So this is the role of judiciary. اینڈ میں نے کچھ questions پوز کیے ہیں. These are the questions that you guys are supposed to think about these things. تو اس کے بارے میں کیونکہ اب آپ کو ساری ہسٹری کا پتہ ہے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے نالج کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنے رائے قائم کرنی ہے. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو وٹ از رائٹ اور رانگ. آپ اپنی رائے قائم کریں, اپنی ریسرچ کریں, اس کے اوپر اپنا ایک نقطہ نظر لکھیں ہیں. تو دیز آر دا تھنگس دیٹ یو کین تھنک آف. یہ والے کچھ سوال ہیں جو میں نے پوز کیے ہیں. تو دس واز اٹ فار ٹوڈے. انشاءاللہ I'll see you guys in next class. اللہ حافظ.